السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے قربانی کے مسائل اس عنوان کے تحت کچھ باتیں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین. دیکھیے، سب سے پہلے ہم قربانی کے تعلق سے اگر غور کریں تو ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دن کے بعد قربانی کے دن آنے والے ہیں اور عید الاضحیٰ کا دن آنے والا ہے. تو قربانی سے پہلے یعنی قربانی کے جو دن آنے والے ہیں اس سے پہلے ہی اگر ہم لوگ قربانی کے تعلق سے وہ مسائل جان لیتے جو کہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے، تو پھر ہمارے لیے قربانی دینے میں آسانی ہوگی اور صحیح طریقے پر، سنت طریقے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہم لوگ قربانی دے سکتے ہیں. انشاءاللہ جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہوگا تو وہ قبول ہوگا، اور جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا تو پھر ہم قربانی دینے کے باوجود بھی پھر ہمارا عمل اگر قبول نہیں ہوگا تو پھر ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے، ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ ہے. تو آئیے غور کرتے ہیں ہم قربانی کے ان مسائل کے تعلق سے جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، اور اس کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے، نہیں جاننے کی وجہ سے کئی لوگ غلط طریقے پر قربانیاں دیتے ہیں اور غلط نیتیں رکھتے ہیں اور بہت ساری ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی. اللہ کے لیے غور کرنا. سب سے پہلے اگر ہم سورہ حج آیت نمبر 37 اگر نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں پر فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے. یعنی سب سے پہلی بات ہم لوگوں کو جاننا یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ جو قربانیاں دیتے ہیں تو ہمارے ذبح کیے ہوئے جانوروں کا اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون. اسلام میں صرف تقوی پہنچتا ہے، نیت پہنچتی ہے. ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ تمہارے رب کو تمہارے کاٹے ہوئے، تمہارے ذبح کیے ہوئے جانوروں کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے. کیونکہ دوسرے مذاہب میں اگر ہم دیکھیں گے تو دوسرے مذہبوں میں ان کے ہاں جو بھی وہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے جب ذبح کرتے ہیں تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا خون ہم پہنچاتے ہیں ہمارے فلاں بھگوان کو یا ہمارے فلاں معبود کو جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں، اس کے لیے خون چڑھاتے ہیں، یا اس کے لیے کچھ جانور چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اس کے لیے کیا ہے مرغے، بکرے، اس طرح بہت ساری چیزیں آستانوں پر چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بلی دیتے ہیں اور خون وغیرہ اس کو لگاتے ہیں. بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز، یہ جانور یا اس کا خون، یہ جو چیز ہم وہاں پر چھوڑ رہے ہیں یا بلی دے رہے ہیں یا کاٹ رہے، ذبح کر رہے، یہ خود ہمارے اس معبود کو پہنچتا ہے، بلکہ وہ اس کو قبول کرتا ہے، وہ اس کو کھا لیتا ہے، اور جب یہ قبول ہوگا
تبھی تو پھر ہماری پریشانیاں ہماری تکلیفیں اور دور ہوں گی اور ہماری منتیں پوری ہوں گی۔ لیکن اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تمہارے یہ جو قربانی کے جانور ہے، تم جو اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہو، نہ اس کا خون پہنچتا ہے اللہ کو، نہ اس کا گوشت، وہ تو صرف تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری دیکھنا چاہتا ہے، تم کس نیت سے ذبح کر رہے ہو، کس جذبے سے ذبح کر رہے ہو، کیونکہ اس کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت ہے، اسماعیل علیہ السلام کی پوری سیرت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں۔ تو اس ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے مقابلے میں اے مسلمانوں، تم لوگ بھی ہر سال اللہ کے دین کے لیے کچھ قربانی دینے کا جذبہ تمہارے اندر آ جائے، اس لیے بار بار یہ یاد دلایا جا رہا، ہر سال قربانی کا ایک جذبہ تمہارے اندر آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اے مسلمانوں، تم کم از کم ایک جانور نہیں قربان کر سکتے ہر سال اللہ کی محبت میں؟ یہ اب آپ کس نیت سے اس کو ذبح کر رہے ہو، تمہارے دل میں تقویٰ کتنا ہے، تمہاری دل کی نیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے قربانیاں ہیں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال قربانی کے مسائل انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد آپ لوگوں کے سامنے قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے، قربانی سے ہم کو سیکھنا کیا ہے، انشاءاللہ یہ بھی ایک بڑا اہم عنوان میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو بہرحال اب یہ قربانی کے تعلق سے ہم لوگ مسائل میں جانے سے پہلے ایک اور بات، کیونکہ نیت کا درست ہونا یہ سب سے اہم ہے اور ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو کہ مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے نیتوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا، مال کتنا خرچ کرے یہ نہیں دیکھتا، ہماری شکل صورت کیسی ہے یہ نہیں دیکھتا، بلکہ ہم کون سی نیت سے وہ عمل کر رہے ہیں۔ اب قربانی دے رہے تو کون سی نیت سے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نیت کو دیکھتا، ہمارے اس عمل کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے ہماری نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے، اور عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت جتنی اچھی ہوگی ویسا اس کو ثواب ملے گا، اور نیت جتنی خراب ہوگی، بری ہوگی، اللہ تعالیٰ پھر ویسے ہی اس کو ثواب کو کم کر دے گا۔ تو بہرحال نیت کے تعلق سے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھ لیجئے، ہم قربانی دے رہے ہیں تو کس نیت سے دے رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اگر ہم غور کریں گے تو 3 طرح کے لوگ تو ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں قربانی کو لے کر۔ ایک یہ ہے کہ صرف دکھاوے کے لیے لوگ کیا ہے قربانی کرتے ہیں۔ دکھاوے کے لیے کا مطلب میرے معاشرے میں، میرے سوسائٹی میں، میرے محلے میں، یا میرے بستی میں، میرے گاؤں میں، یا میرے رشتہ داروں میں سب سے بڑا جانور میرا ہوگا، کیونکہ لوگ تعریف کریں، لوگ واہ واہ کریں، ارے کتنا بڑا جانور ذبح کرے جی، ارے کتنے جانور ذبح کرے جی، ارے نو کتنی دور سے لے کے آئے جی جانور معلوم ہے، ارے کتنے لوگوں کو گوشت تقسیم کرے معلوم ہے، اتنا بڑا جانور، اتنی بڑی دعوت دیے، فلاں کرے۔ لوگوں کی تعریف کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے جانور بڑی خریدنا، زیادہ رقم سے خریدنا یا دور دور سے خریدنا، پھر اس کو لے کے آ کے 8 10 دن 15 دن 1 مہینہ پہلے سے اپنے گھر کے سامنے باندھ کے رکھنا، تاکہ آنے جانے والے سب لوگ اس جانور کو دیکھیں، تعریف کریں، واہ واہ بولے۔ اگر اس نیت سے ہم لوگ جانور خرید رہے، اس نیت سے اگر قربانی دے رہے، تو اللہ تعالیٰ اسی قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ پہلی چیز یہ ایک کیٹیگری ہماری ایسی ہے، کچھ لوگ اس نیت سے بھی قربانی دیتے ہیں۔ دوسرے وہ ہے جو صرف ایک رسمی طور پر اس قربانی کو ادا کرتے ہیں، ارے ہر سال دیتے آ رہے ہیں بھائی، ہمارے دادا بھی دیتے تھے کہتے، ہمارے بابا بھی دیتے تھے، پھر ہم بھی دے رہے ہیں، ہم سب بھی دے رہے ہیں، نہیں دیے تو کیسا، بس ایک رسم چلتے آ رہا ہے، ہمارے پڑوسی دے رہے، سب لوگ دے رہے نا، یہ بھی ایک رسم کی طرح، ایک فنکشن کی طرح اس کو دے رہے، بس ان کے لیے نہ ثواب مقصود ہے، یعنی ثواب حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اس لیے نہیں دیتے، نہ دکھاوے کے لیے، بس صرف کیا ہے، ایک رسم چلتے آ رہا، ایک رسم کی طرح اس کو بھی ادا کر دیں گے۔ تیسرے وہ ہے لوگ کیا کہیں گے بھائی اگر ہم نہیں دیے تو، لوگ کیا کہیں گے، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، ہمارے بڑے بھائی دے رہے قربانی اگر ہم نہیں دیے تو، ہمارے چھوٹے بھائی دے رہے اگر ہم نہیں دیے تو کیا سمجھیں گے لوگ، ارے مالدار ہو کے بھی نہیں دے رہا بول کے سمجھتے نا، ارے اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کیا قربانی نہیں دیا سمجھتے نا، چلو اس لیے قربانی دے رہے، اس لیے بس چھوٹا کچھ تو بھی کم ریٹ کا کہیں تو بھی کچھ مل گیا جانور تو اسے خرید لیے، لوگوں کی پریشانی کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے اس لیے قربانی دے رہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو پھر
ایسی قربانی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ 3 قسم کے لوگ جن کے بارے میں نے ابھی کہا، اگر ان نیتوں سے ایسی نیت رکھ کر اگر کوئی قربانی دیتا ہے تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ قربانی کس کی قبول ہوگی؟ جو یہ سوچتا ہے کہ اے اللہ یہ تیرا حکم ہے قربانی دینا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا طریقہ یہی ہے قربانی دینا، اور اس قربانی دینے سے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تیری رضا کے لیے میں یہ قربانی دے رہا ہوں، پھر اس کے ذریعے سے میرے اندر بھی ایک جذبہ آئے کہ آج اللہ میں تیرے لیے تیری رضا کے لیے ایک جانور کی قربانی دے رہا ہوں، کل ضرورت پڑے تیرے دین کے لیے میری جان، میری اولاد، میرا مال، میرا وقت، سب کچھ ہر چیز تیرے دین کے لیے لگانے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ جذبہ میرے اندر تازہ رہے، اس نیت سے اللہ کی رضا مقصود ہو، لوگوں کی تعریف نہیں اور لوگ کیا کہیں گے اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، اس نیت سے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ریاکاری سے بچتے ہوئے جو اس نیت سے قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو انشاءاللہ قبول کر لیں گے۔ تو بہرحال پہلی چیز نیت کا درست ہونا یہ ضروری ہے۔ اب قربانی کے تعلق سے وہ مسائل جاننے کی کوشش کریں گے جن میں پہلی چیز یہ ہے کہ کیا قربانی دینا لازم ہے، یعنی جیسا کہ فرض ہے کیا؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں بھائی فرض ہے کیا، ضروری ہے کیا، دینا ہے کیا؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو تو تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی دینے کا ہو تو وہ بال ناخن نہ کترے، ٹھیک ہے؟ صحیح مسلم کی روایت۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قربانی دینے کا، ارادہ جس کا ہے وہی لوگ بال اور ناخن نہ کترے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کا ارادہ نہیں ہے قربانی دینے کا تو پھر وہ بال اور ناخن کتر سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا قربانی دے سکتے ہیں، نہیں بھی دے سکتے ہیں۔ اور بھی حدیثیں آ رہے ہیں، جلد بازی میں پھر آپ لوگ ایک طرفہ فیصلہ کر لیں کہ ویڈیو بند نہ کریں، انشاءاللہ اور بھی کچھ حدیثیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو بہرحال قربانی دینا لازم نہیں ہے۔ دیکھیے ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نہیں کہا کہ تم میں سے جس کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہو وہ صبح فلاں اتنے وقت میں جو ہے نا کھانا کھا لیں، سحری کر لیں، پھر یہ فلاں وقت میں جو ہے نا افطاری کر لیں، جس کا ارادہ ہو وہی روزہ رکھے ورنہ نہ رکھے۔ اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ فرض ہے نا تو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا۔ روزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں فرض کر دیا گیا، روزے فرض ہے، رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اگر قربانی اسی طرح فرض ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے تم پر بھی قربانی دینا فرض ہے، اس لیے یہ فرض نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس کا ارادہ ہو وہ ناخن اور بال نہ کترے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی چیز۔ اور ایک بات، بیہقی کی ایک روایت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو دیکھا کہ دونوں بھی اس وجہ سے قربانی نہیں کرتے تھے کہیں لوگ اسے لازم نہ سمجھ لے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی کبھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی کبھی قربانی نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کو سبق دینا تھا کہ اس قربانی کو سب لوگ لازم نہ سمجھے۔ دوسری چیز، بیہقی کی ایک اور روایت، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی قربانی دیتا ہوں اور کبھی کبھی قربانی نہیں دیتا ہوں، حالانکہ میں مالدار ہوں، میں مالدار بھی ہوں، میرے پاس مال ہے، اس کے باوجود بھی میں قربانی کبھی کبھی نہیں دیتا ہوں، کیونکہ لوگ اسے فرض نہ سمجھے، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ تو اب ان حدیثوں سے ہم کو جو معلوم ہوا قربانی لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، پہلی چیز، ٹھیک ہے؟ اب کیا اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے؟ پھر اس کا مطلب کوئی نہیں دینا چاہیے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی وسعت رکھتا ہو وہ قربانی اگر نہ دے، جو آدمی طاقت رکھتا ہو، وسعت رکھتا ہو، اس کے باوجود بھی اگر قربانی نہ دے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، مسند احمد کی روایت۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے قربانی دینے کو. قربانی دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر قربانی نہیں دیے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. تو بہرحال یہ حدیث اور اس سے پہلے جو حدیثیں ہم لوگوں نے سنا اس سے یہ بات ہم لوگوں کو معلوم ہے. قربانی کی اہمیت ہے, قربانی دینا چاہیے. جس کے پاس بھی مال ہے وہ لوگ سب کے سب قربانی ضرور دینے کی کوشش کریں, لیکن اسے لازم اور فرض نہ سمجھے. اور کبھی اگر نہیں بھی دیے تو کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو بہرحال اب ایک اور مسئلہ, نصاب ہے کیا اس کے لیے؟ یعنی نصاب کا مطلب بہت سارے لوگ سوال یہ کرتے ہیں, نہیں بھائی ہمارے پاس اتنا تولہ سونا ہے, اتنی چاندی ہے, اتنا گھر ہے, یا نہیں تو ہمارے پاس جو ہے نا اتنا بینک بیلنس ہے, یا نہیں تو ہمارے اوپر اتنا قرضہ ہے. اب یہ قرضہ ہے, یہ بیلنس ہے اور یہ سونا ہے, اب ہم کیا کریں؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس گھر بھی نہیں ہے, ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, کیا ہمارے اوپر قربانی دینا ضروری ہے کیا؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے اوپر قرض ہے, پلاٹ بھی ہے, زمین بھی ہے اور قرضہ بھی ہے, کیا ہمارے اوپر قربانی فرض ہے کیا؟ دیکھیے ایک بنیادی بات یاد رکھیں, جیسا زکوٰۃ دینا فرض ہے اس طرح قربانی دینا فرض نہیں ہے, اور اس کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے. وہ نصاب صرف زکوٰۃ کے لیے ہے. 7.5 تولے سونا ہونا, 52.5 تولے چاندی ہونا, یہ تمام چیزیں روزے کے لیے ہے, زکوٰۃ کے لیے ہے. یہ تمام چیزیں زکوٰۃ کے لیے ہے, قربانی کے لیے نہیں ہے. یاد رکھو قربانی کے لیے نصاب ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس کتنا قرض ہے, آپ کے پاس کتنا پراپرٹی ہے, آپ کے پاس کیا ہے, سونا ہے یا نہیں ہے, یہ تمام چیزیں کوئی بھی چیز ضروری نہیں ہے. آپ کے اندر جذبہ ہے, آپ قربانی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ مسئلہ بھی دیکھیے. اب یہ نصاب کے تعلق سے اتنا تو یاد رکھیے, اب ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ قربانی دینے کا ارادہ ان کا نہیں ہوتا, تو وہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بس ایسے بہانے بناتے ہوئے, ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, ہمارا اتنا قرضہ ہے, اپنا ہمارا یہ ہے وہ ہے, اس لیے چلو بھائی ہم قربانی کبھی نہیں دیں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے. قربانی جب فرض ہی نہیں ہے, ضروری نہیں, یعنی واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, لازم اگر نہیں ہے تو پھر قربانی ہم دیتے نہیں, کیونکہ ابھی تک تو ہمارا خود کا گھر نہیں ہے, ابھی تک تو ہمارا فلاں نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. یاد رکھو ٹھیک ہے خود کا گھر نہیں ہوگا, لیکن گھر میں کمپیوٹر نہیں ہے, گھر میں 30,000 40,000 50,000 کی ٹی وی نہیں ہے, آپ کے اور آپ کے تمام گھر والوں کے ہاتھوں میں, بچوں کے ہاتھوں میں 10,000 15,000 20,000 کے موبائل فون نہیں ہے, کیا آپ کو چلانے کے لیے 50,000 60,000 1 لاکھ کی بائک نہیں ہے آپ کے گھر میں؟ سب کچھ ہے نا. دیکھیے ایک 5-6 ہزار 7-8 ہزار کا بکرا خریدنے کے لیے ہم لوگ یہ بولتے کہ ہمارا قرضہ ہے, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہم دینا کیا نہیں دینا کیا, اتنے سوال کرتے. 7-8 ہزار کا بکرا قربان نہیں کر سکتے, یہ گائے خرید نہیں سکتے, لیکن یہ سب چیزیں جو اب میں نے بتایا, موبائل, گاڑی, ٹی وی, فلاں فلاں, کمپیوٹر, سب اپنے گھر میں ہے. وہ سب کے لیے کوئی نصاب دیکھے کیا؟ نہیں بھی میرا خود کا گھر ہوگا تو میں کمپیوٹر خریدوں گا, خود کا گھر ہوگا تو میں موبائل لوں گا, جب تک نہیں لوں گا, ایسا سوچے کیا؟ نہیں سوچے نا. تو اسی طرح میرے بھائیو یہ ایک جذبہ ہے. ہاں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ سمجھ کر اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر اتنے غریب ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں نا قربانی دیتے, نہیں بھائی میں تو غریب ہوں, میں نہیں دے سکتا. نہیں, آپ اگر اتنے غریب ہے کہ قربانی دینے سے آپ قرضدار ہو جائیں گے اور وہ قرض آپ کبھی بھی نہیں اتار سکتے, قرض ادا ہی نہیں ہو سکتا, اتنی کمائی آپ کے پاس نہیں ہے, اور قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اس جانور کے لیے چارہ ڈالنے کے لیے بھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہے, اتنے اگر آپ غریب ہے تو ٹھیک ہے, آپ کے اوپر کوئی قربانی فرض نہیں ہے, کوئی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ اتنے غریب ہیں؟ نہیں ہے نا. تو آپ موبائل, گاڑی وغیرہ سب کچھ خرید سکتے ہیں, تو ایک بکرا, ایک جانور نہیں خرید سکتے؟ تو اگر خرید سکتے ہیں تو ضرور اس کے لیے کیا ہے, قربانی دینے کی ضرور کوشش کریں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے قربانی دینے کے لیے قرض لے سکتے کیا؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے پاس اماؤنٹ نہیں ہے, کیا ہم قرض لے سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے اگر یہ چیز جب فرض نہیں ہے تو اس کے لیے قرض لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر لیے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے.
फ़र्ज़ नहीं है, क़र्ज़ा नहीं लिए तो कोई हर्ज नहीं है, क़ुरबानी नहीं करे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई क़र्ज़ा लेकर क़ुरबानी करता है, क़र्ज़ लेकर जानवर ख़रीदता है तो भी कोई हर्ज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अमाउंट नहीं है, पैसे नहीं है, क़र्ज़ ले लिए, जानवर ख़रीद लिए, क़ुरबानी तो दे दिए, अगला महीना 2 महीने 6 महीने के बाद फिर उसका क़र्ज़ अगर अदा कर सकते तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, हर्ज नहीं है, आप क़र्ज़ लेकर भी क़ुरबानी दे सकते हैं। तो बहरहाल एक और बात क़ुरबानी के ताल्लुक़ से अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आदमी अपने और घर वालों की तरफ से एक बकरी क़ुरबानी कर देता था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। मतलब ये हदीस से क्या मालूम हुआ, सब घर वालों के ताल्लुक़ से, यानी सवाल क्या आता है कि घर वालों के तरफ से, हमारे घर में अम्मी है, अब्बू है और क्या है, बहनें हैं, भाई है, सब एक जगह रह रहे, तो क्या सब लोगों के लिए अलग अलग करना? बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं ना कि अम्मी के नाम पर एक जानवर, अब्बू के लिए एक जानवर, बहनों के लिए एक जानवर, हाँ ये इनका हिस्सा है, और ऐसा सोच के एक बड़ा जानवर ख़रीदेंगे। अब घर में 7 अफराद है तो 7 आदमियों के लिए एक गाय में 7 हिस्से, चलो सबके नाम की क़ुरबानी हो गई है। बहुत सारे लोग छोटा जानवर ख़रीद के, नहीं भाई हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे इसलिए एक ही जानवर ख़रीदे, या अम्मी के नाम से आज क़ुरबानी दे दिए, हाँ अगले साल अब्बू के नाम से क़ुरबानी दे दिए। नहीं, ऐसा नहीं भाई, तमाम घर वालों के तरफ से एक जानवर काफ़ी है। यहाँ पर अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, सबके लिए अलग अलग नहीं, अगर सब लोग एक ही जगह रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, अगर 4 भाई भी है एक घर में रहते हैं, एक ही जगह पकवान होता है उनका, सब लोग एक जगह एक ही चूल्हे में बना के खाते हैं, अलग अलग नहीं हुए, अभी तक हिस्से प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी नहीं बांट लिए, अलग नहीं हुए, तो सब घर वालों की तरफ से एक जानवर काफ़ी है। तो बहरहाल एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, ये सही बुखारी की एक और रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, एक आदमी कई जानवर क़ुरबानी दे सकता क्या? पहले ये सवाल ले लीजिए, यानी अगर ठीक है कोई बात नहीं, अगर एक घर के लिए एक जानवर काफ़ी है, लेकिन अगर कोई आदमी एक से ज़्यादा जानवर ज़ुबा करना चाहे, ज़्यादा जानवर क़ुरबानी देना चाहे तो दे सकता क्या? हाँ बिल्कुल दे सकता, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से ये आता है कि अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बकरी क़ुरबानी देते थे और मैं भी 2 बकरियों की क़ुरबानी देता था। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी क़ुरबानी देते 2 बकरियों का देते थे। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं भी 2 बकरियों का क़ुरबानी देता हूँ। सही बुखारी की ये रिवायत। तो तमाम घर वालों के लिए एक बकरी भी काफ़ी है, लेकिन अगर किसी के पास ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा दे सकता, तो एक से ज़्यादा भी जानवरों को ख़रीद के दे सकता है क़ुरबानी। ठीक है। फिर इसी तरह मैयत की तरफ से क़ुरबानी दे सकते क्या? नहीं दे सकते। बहुत सारे लोगों का ये सवाल, मरे हुए लोगों के ताल्लुक़ से बार बार सवाल करते हैं कि नहीं भाई हमारे अम्मी का इंतकाल हुआ, हमारे दादी का इंतकाल हुआ, दादा का हुआ, क्या हम उनके नाम से क़ुरबानी दे सकते क्या? नहीं दे सकते मेरे भाई, मरे हुए लोगों के नाम से क़ुरबानी नहीं दे सकते, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी ये नहीं कहा कि ये मेरे चाचा के नाम से क़ुरबानी है, या फिर ये मेरी बीवी जो इंतकाल हो गई खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उसके नाम से आज मैं क़ुरबानी दे रहा हूँ। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जिनका इंतकाल हुआ उनका नाम लेकर या उनके लिए या जो भी आज हम समझते हैं मरे हुए लोगों के नाम पर हम दे रहे, ऐसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा, और सहाबा ने भी ऐसा कभी मरे हुए लोगों के नाम पर क़ुरबानी नहीं दी। तो हमारे लिए भी जायज़ नहीं है कि हम मैयत की तरफ से क़ुरबानी दें, ऐसा नहीं देना चाहिए। ठीक है। फिर इसी तरह किन जानवरों की क़ुरबानी देना चाहिए, कौन कौन से जानवर में क़ुरबानी होती है? ठीक है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अगर हम देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊँट, गाय, बकरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरबानी देते थे। यानी मेंढा, बकरी, गाय, ऊँट, ये 4 चीज़ें, सूरह अनाम में भी इसका जिक्र आया है। गाय, ऊँट, मेंढा, बकरी, यानी अब इसमें नर और मादा 2 भी हो सकते हैं, मर्द और औरत, यानी ऊँट, ऊँटनी, ठीक है, गाय, बैल और बकरा, बकरी, इस तरह
عورت اور مرد، نر اور مادہ، اس میں سے ہم لوگ قربانی دے سکتے ہیں، لیکن یہ صرف 4 ہی جانور ہوں گے، یہ 4 جانوروں میں ہی قربانی ہوتی۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ نہیں بھائی میں غریب ہوں، میں مرغی کی قربانی دیتا ہوں، مرغی کی قربانی نہیں ہوتی میرے بھائی، ٹھیک ہے، اور کسی بھی جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد آ گئی، بہت سارے لوگ عید الاضحیٰ کے دن بال کیا ہے پورے صاف کر کے آتے، اور صبح کو اگر دیکھے تو ارے کیا ہوا بھائی، بولے تمہیں بالوں کی قربانی دیا بولتے، بالکل جائز نہیں ہے بھائی، یہ بالوں کی قربانی کیا ہے؟ ایسے پیسے لگا کے ایک جانور کی قربانی دو، یہ بولے تو نہیں فری میں آئے بول کے بال ذبح کر کیا ہے بالوں کو صاف کر کے آ کے ہاں میں بالوں کی قربانی دے دیا بول کے بولنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، صحابہ بھی ایسا نہیں کرتے تھے۔ ہاں دیکھیے یہ جو 10 دنوں سے جو بال اور ناخن نہیں کاٹنے کا جو حکم آیا، وہ جو ہے نا قربانی دینے کے بعد اگر اپنے بالوں کو صاف کر لیا، اور روٹین تھا اس کا ہمیشہ ہی، اگر پورا چکنا بنا دیتا تھا، چکنی بنا دیتا تھا، سر کے بال پورے مونڈ دیتا تھا، اگر ایسا اس کی عادت ہے وہ کر رہا تو ٹھیک ہے، لیکن خاص طور سے عید کی نماز پڑھتے گئے سب سے پہلے حجام شاپ میں جا کے بال پورے صاف کر لے کے آگے میں بالوں کی قربانی دیا بولے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایک اور مسئلہ دیکھیں گے جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی یہ سوال کیا ہے اصل میں، کتنے حصے ہم لوگ جانور میں لے سکتے ہیں، یعنی اونٹ میں کتنے اور گائے میں کتنے اور بکری میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اضحیٰ کا جب دن آ گیا، عید الاضحیٰ کا جب دن آ گیا تو ہم گائے میں 7 اونٹ میں 10 لوگوں نے حصہ لیا ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ ترمذی میں ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے ہم لوگوں کو کیا معلوم ہوا کہ بڑے جانور یعنی اونٹ میں 10 حصے بھی لے سکتے ہیں، گائے میں 7 آدمی مل کر حصہ لے سکتے ہیں، لیکن چھوٹا جانور بکرا بکری مینڈا مینڈی اگر ہم خریدتے ہیں تو اس میں کیا ہے، صرف ایک ہی حصہ ہوگا، ایک گھر کی طرف سے ایک ہی ہوگا، اس میں پھر کم زیادہ حصے نہیں ہو سکتے، یاد رکھ لیجئے اس مسئلے کو۔ اور اس میں کچھ علماء کا اختلاف بھی ہے، نہیں بھائی وہ تو سفر کا مسئلہ تھا اور اس میں جو ہے نا 7 حصے لے سکتے، لیکن اب سفر میں نہیں ہے تو نہیں لے سکتے، واللہ عالم، علماء سے سوال کیجئے، اختلاف ہے، کئی علماء جو ہے نا جائز بھی بولتے ہیں، کئی علماء ناجائز بھی بولتے ہیں، اللہ بہتر جانتا، علماء سے اس کے تعلق سے اور تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال حدیثوں سے اکثر علماء جو یہ جواب دیتے ہیں کہ بڑے جانور میں یعنی گائے میں 7 حصے اور اونٹ میں 10 حصے لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد جانور کیسے ہونا، جانور موٹا تازہ اور کیا ہے اچھا صحت مند وغیرہ ہونا، اس کے تعلق سے ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کا ارادہ کرتے تو موٹے اونچے 2 سینگ والے سفید یا کالے دھبے والے اس طرح کے جانور، اچھے موٹے تازے جانوروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے، اس کی ہی جو ہے نا قربانی دیتے تھے۔ تو بہرحال ہم بھی اب جب بھی یہ جانور خریدنے کے لیے جاتے تو بہت سارے لوگ سوال کرتے، بھائی اس کا کان کٹا ہے، اس کا پیر لنگڑا ہے، یا وہ بیمار ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تھوڑا ایسا ہے، تھوڑا ایسا ہے، ایسے بہت سارے لوگ سوال کرتے۔ دیکھیے بھائی وہ تھوڑا ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ سب سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، بغیر کسی عیب کا اچھے سے اچھا جو جانور ہے وہی قربانی کے لیے جائز ہے۔ اگر اس میں ذرا برابر بھی عیب ہے، اب وہ کان کٹا ہے لیکن وہ اس کے لیے لگائے تھے، وہ اس کے لیے لگائے تھے، یہ کرے تھے، وہ کرے تھے، کچھ بھی سوال نہیں، بغیر عیب کا جو اچھا جانور ہوتا صحت مند وہی جانور قربانی کے لیے آپ خرید لیجئے۔ جیسا ہم لوگ اپنے لیے کوئی چیز خرید رہے، یعنی بائک خرید رہے، بھائی بائک شو روم میں گئے، موبائل خرید رہے، بھائی موبائل کے لیے گئے دکان میں، جانے کے بعد اگر اس میں دیکھے، اگر وہ بیچنے والا دکاندار اگر یہ بولے بھائی تھوڑا ایک مرتبہ جو ہے نا ایک کسٹمر دیکھتے دیکھتے نیچے گرا، تھوڑا جو ہے نا اس کے اوپر ایک لکیر پڑ گئی ہے، یا اسکرین جو ہے نا تھوڑا سا ایسا خراب ہوا ہے، ایک جگہ اس کے اوپر دھبا آیا ہے فلاں، ذرا بھی اگر تھوڑا بھی عیب بتائے، کیا کہیں گے؟ لے لیں گے کیا؟ نہیں لیتے نا۔ گاڑی اگر ایک مرتبہ گری ہوئی ہے، شو روم میں رکھی ہوئی، نئی گاڑی خریدنے کے لیے گئے، نہیں بھائی ایک ہی بار نیچے گر گئی تھی، تھوڑا سا خراش یہاں پر آ گیا، تھوڑا سا لکیریں پڑ گئے، فلاں ہوا، خرید لو، لے لو، لے لیتے کیا؟ نہیں لیتے نا۔ اسی طرح یہ تھوڑا بالکل چھوڑ دیجئے، ذرا بھی نہیں ہونا، عیب نہیں ہونا، ایسا اچھا جانور قربانی کے لیے خریدنا چاہیے۔ اب اس کے بعد عمر کتنی ہو؟
جانوروں کی عمر کے تعلق سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں یہ کون سے کتنے سال کی ہونا کیا ہونا. یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, مت ذبح کرو مگر 2 دانتوں والا. ترجمہ اس کا مطلب کیا ہے؟ عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی, عمر نہیں بتائی, لیکن 2 دانتوں والا مطلب اس کے دودھ کے دانت یعنی پیدائشی دانت جو ہوتے ہیں وہ گر جانے کے بعد جو دوسرے دانت آتے ہیں وہ جانور قربانی کے لیے جائز ہے. اگر کوئی جانور دودھ کے دانت ابھی تک نہیں گرایا, پیدائشی جو دانت ہے وہی اب تک ہے, تو پھر ایسا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے. میرے بھائیوں, یہ بہت سارے لوگ عمر اتنی ہونا جو بولتے ہیں, بالکل یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ کے لیے غور کرنا, صرف دانتوں کے بارے میں دیکھنا ہے آپ کو. جب بھی خریدنے کے لیے جاتے ہیں دانتوں کو دیکھیے, بیچنے والے سے پوچھیے اور معلوم کریے. اور بہت سارے لوگ معلوم کرتے ہیں, اس کے دانت الگ ہوتے ہیں, اس کے دانت الگ ہوتے ہیں, یہ دیکھ کر ہی ہم کو خریدنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مسند احمد کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آنکھ کا کانا, بیمار, لنگڑا, کمزور ایسا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے. ایسا جانور نہ ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو کسی قسم کا عیب نہیں ہونا. آنکھ کا کانا ہو, پھر بیمار ہو, لنگڑا, کمزور, ایسا جانور قربانی کے لیے نہیں چلتا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایک اور حدیث دیکھیے, اگر قربانی کے لیے ہم لوگ جانور خرید لیے, لیکن جانور خریدنے کے بعد گھر کو آنے کے بعد اب کل قربانی دینا ہے, آج اگر جانور کھو گیا, نہیں مل رہا, پتہ نہیں کدھر چلے گیا, اب کیا کریں گے؟ یا پھر کوئی چوری کر کے لے گئے, کچھ بھی ہو گیا, لیکن جانور غائب ہو گیا, نہیں ہے, کھو گیا, تو کیا کریں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, جس نے جانور لیا اور وہ کھو گیا یا مر گیا, اور بہت سارے لوگوں کے اچانک مر بھی جاتے ہیں, مر گیا, کھو گیا یا مر گیا, تو وہ کیا کریں؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اگر وہ نظر کا جانور ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے, اگر قربانی کا ہے تو واجب نہیں ہے. یعنی اگر کسی نے نظر مانی میں جانور ذبح کروں گا, اگر ایسا کوئی نظر مان کے ہے تو پھر منت مان کے ہے, تو پھر اللہ کے لیے اگر وہ ہے تو پھر دوبارہ جانور خریدنا ہوگا, اسے پورا کرنا ہوگا. لیکن قربانی کا جانور اگر کھو گیا یا مر گیا تو پھر اس کے لیے واجب نہیں ہے. لیکن اگر طاقت ہے خرید سکتا تو الحمدللہ, اور دوسرا جانور خریدے اور دوسرے دن جو ہے نا قربانی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح قربانی اور عقیقہ یہ ایک ساتھ کر سکتے کیا, یا ایک ہی جانور میں کر سکتے کیا؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ یہ چور راستے کھول کے رکھ دیے کہ دیکھو بھائی قربانی اور عقیقہ ایک ہی جانور میں سب کر دو, اور کیا یا نہیں تو کیا ہے, بچپن سے یعنی ایک گھر میں جتنے بچے ان کے پیدا ہوں گے وہ سب جمع کے رکھتے, یعنی عقیقہ نہیں کرتے. بڑے بھائی کے 2 بچے ہیں, دوسرے بھائی کا 1 بچہ ہے, تیسرے بھائی کی 1 اور لڑکی ہے, بہن کی 1 ہے, پورے ملائے تو کتنے, ارے 7 بچوں کا ہمارے ہاں عقیقہ کرنا, یا 5 بچوں کا عقیقہ کرنا ہے, چلو ایک گائے خریدیں گے اور وہ ایک گائے میں سب کا ایک ساتھ عقیقہ اور قربانی سب ہو جاتے, بلکہ اس طرح کرنا یہ جائز نہیں ہے. یاد رکھو میرے بھائی, عقیقہ الگ عمل ہے, قربانی الگ عمل ہے. عقیقے کے لیے ایک جانور خریدیں گے, یعنی بکرا بکری مینڈا مینڈی, اس کے لیے وہی, لڑکا ہے تو 2 بکرے یا 2 بکریاں, لڑکی ہے تو 1 بکرا 1 بکری کے ساتھ اس کا عقیقہ کر دینا. لیکن اس کو جمع کے رکھنا, دیر کرنا, تاخیر کرنا, کیونکہ ابھی عید الاضحیٰ آنے والا ہے تو پھر قربانی کو اور اس کو ملا کے 2 ایک ساتھ کر دیں گے, اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ صحابہ کے عمل سے ہم کو ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی. ہمارے صحابہ ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں ایسا کبھی نہیں کرے کہ قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں, ایسا ہمارے صحابہ کبھی نہیں کرے, تو ہمارے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کتنے دن کر سکتے ہیں قربانی؟ قربانی کتنے دن کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایام تشریق سب کے سب قربانی کے دن ہے. مسند احمد کی روایت, ایام تشریق سب کے سب قربانی کی دن ہے. عید الاضحیٰ کے بعد جو 3 دن ہے وہ سب کے سب تشریق ہے. تو مطلب کیا ہے؟ عید الاضحیٰ جس دن عید ہوتی ہے, عید کا دن, نماز کے بعد سے لے کر, نماز سے پہلے قربانی نہیں, یاد رکھو, نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر قربانی شروع کریں گے تو پھر وہ دن بھی گیا, دوسرا دن, پھر تیسرا دن, پھر چوتھا دن مغرب سے پہلے تک قربانی ہم دے سکتے ہیں. تو بہرحال
4 دن قربانی کے ہیں، 4 دن بھی ہم قربانی دے سکتے ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، نماز پڑھنے تک کوئی قربانی نہ کرے، سمجھ رہے؟ تو صبح اٹھنے کے بعد فجر پڑھتے ہی فوراً سب سے پہلے میرا جانور ذبح ہو جانا، سب سے پہلے اگر اچھی نیت یہ رکھ کر کہ سب سے پہلے غریبوں کو میرا گوشت پہنچنا، یہ سوچ کر اگر کوئی نماز سے پہلے ہی صبح اٹھتے فجر کے بعد ہی اگر کوئی قربانی کا جانور ذبح کیا تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، نماز کے بعد ہی قربانی کا جانور ذبح کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پہ پیر رکھا، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہا، یا یہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ مطلب قربانی کا جانور کیسے ذبح کریں، اس کے تعلق سے یہ حدیث میں دلیل ہم کو کیا ملتی ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف کیا پڑھے؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں اور قربانی کے جانور کو ذبح کر دیے، اس طرح بھی جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعائیں بھی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا ومنک ولک، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی تھی۔ تو بہرحال قربانی کے جانور کے لیے مولوی صاحب کا انتظار کرنا یا وضو بنانا یا فلاں چیز اس طرح کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی جو قربانی دے رہا ہے وہ خود بھی قربانی دے سکتا، اس کے لیے پھر بھائی مجھے تو دعا نہیں آتی، پھر مولوی صاحب کو بلانا، انتظار کرنا، وہ دعا پڑھنے کے بعد ہی قربانی کرنا۔ دعا اگر یاد ہے الحمدللہ دعا پڑھو ذبح کرو، اچھی بات ہے، لیکن اگر دعا یاد نہیں ہے تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر بول کے قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، کیونکہ دلوں کی نیتوں کو اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم یہ جانور کیوں ذبح کر رہے ہیں، کس کے لیے ذبح کر رہے ہیں، کس کی طرف سے ذبح کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں، یہ سب اللہ بہتر جانتا۔ اس کے لیے دعا یاد نہیں ہے تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کیا ہے ہم لوگ جانور ذبح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح طبرانی کی روایت، ذبح کرنے سے پہلے ذبح کرتے وقت یہ چیز کا بھی خیال رہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو دیکھے وہ جانور کو لٹانے کے بعد اور چھری کو چھری دھار کر رہا، یعنی چھری کو تیز کر رہا تھا ذبح کرنے سے پہلے، ذبح یعنی جانور کو لٹانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے کیوں نہیں، یعنی چھری اب جو دھار کر رہے ہو، چھری تیز کر رہے ہو، یہ ابھی کیوں کر رہے، اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ تم اس جانور کو 2 موت دینا چاہتے ہو۔ اس لیے اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ چھری جانور کے سامنے ہم لوگوں کو تیز کرنا یا دھار کرنا جو بھی کہتے ہیں، بہرحال اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے، جانور کو سامنے نہیں، یہ عمل ہم کو پہلے ہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کیا عورتیں قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے بیٹیوں سے کہتے تھے کہ بیٹا تم قربانی کا جانور ذبح کرو، اللہ اکبر۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں سے قربانی کا جانور ذبح کراتے تھے، اور کئی حدیثیں ہیں، کئی دلائل ہیں۔ تو عورت ذبح کر سکتی ہے، چاہے وہ قربانی کا جانور ہو یا پھر عام طور پر بھی اگر کبھی کوئی جانور ذبح کرنا ہو تو عورت ذبح کر سکتی ہے۔ ہماری عورتیں چھپکلی سے ڈرنے والی، ہماری عورتیں مینڈک سے ڈرنے والی ہے، تتلیوں سے ڈرنے والی ہے، ہمت ہی نہیں ہے ہمارے عورتوں کے پاس، اللہ کے لیے غور کرنا، نہیں، عورتوں سے بھی کبھی کبھی ذبح کروائیے، یہ سکھائیے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں 63 جانور ذبح کیے اور بچے ہوئے جانوروں کے تعلق سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ صحیح مسلم میں اور ابن حبان وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے ہم کو کیا پتہ چلا؟ قربانی کا جانور خود قربانی دینے والا بھی ذبح کر سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ ہمارے پاس تو صرف قربانی کا جانور بولے تو نہیں بھی، اب مولوی صاحب کو ہی بلانا، اب ان کے لیے انتظار کرنا، پھر وہ سب 7 آدمیوں کے نام لکھ کے پیپر دے کے وہ سب نام پڑھ کے مولوی صاحب دعا پڑھ کے سب کے نام لے کے ذبح کرو، اب ان کے لیے انتظار کرتے ہوئے بیٹھنا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے؟ قربانی دینے والا خود بھی ذبح کر سکتا ہے، یا نہیں تو دوسرے کوئی بھی ہے کسی سے بھی ذبح کروا سکتا ہے، اور خود قصاب بھی
ذبح کر سکتا، یاد رکھو، ہاں جانور قصاب بھی ذبح کر سکتا۔ اب قصاب کیا بولتا، نہیں بھائی مجھے وہ پڑھنا نہیں آتا، وہ 7 آدمیوں کا تم نام بول رہے، دعا بول رہے، وہ سب پڑھنا نہیں آتا، وہ پڑھنا آتا تو میں قصاب کی کو بنتا، میں انجینئر بنتا، میں بھی کوئی مولوی بنتا، کچھ تو بھی بنتا، پڑھنا نہیں آتا اسی لیے تو قصاب بنا میں، سمجھ رہے؟ تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے بھی ذبح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور سوال، اگر غلطی سے اللہ کا نام نہ لیا تو، یعنی ذبح کرتے وقت بھول گئے، دعا پڑھنا بھول گئے، بسم اللہ اللہ اکبر بولنا بھی بھول گئے، تو کیا کرنا پھر؟ بہت کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، انسان تھوڑا ٹینشن میں رہتا ہے، یا جانور ستا رہا، اسے پکڑو، ادھر باندھو، ادھر کرو ادھر کرو، وہ یہ تمام چیزیں کرتے 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 ذبح کر دیتا ہوگا، اس کے بعد یاد آتا اللہ اکبر، کیا کرنا بھائی میں دعا نہیں پڑھا، آپ کیا کر سکتے، جانور تو ذبح ہو گیا، تو پھر یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے، اگر بھول جائے تب بھی حلال ہے۔ مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے، اس لیے اگر بھول گیا اللہ کا نام لینا، بسم اللہ اللہ اکبر بولنا بھی بھول گیا، تب بھی اس کے لیے جائز ہے، حلال ہو جائے گا، قربانی ہو جائے گی۔ اگر مجوسی اللہ کا نام لیا تو بھی وہ حرام ہے، یہ روایت عبدالرزاق میں ہے، یعنی مسلمان کے علاوہ اگر کوئی غیر مسلم بسم اللہ اللہ اکبر بول کے بھی اگر ذبح کیا تو وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہی ہوگا، لیکن مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر بولنا بھی بھول گیا، بغیر بول کے بھی ذبح کر دیا، تب بھی وہ حلال ہو جائے گا، کیونکہ اس کے دل میں نام ہے اللہ کا نام، یعنی وہ ایمان والا ہے، وہ اللہ پر ایمان لایا، اس لیے اس کا وہ ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیا کریں اب گوشت کا، اب قربانی تو دے دیے، جانور ذبح کر دیا، اب اس گوشت کا کیا کریں؟ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور ذخیرہ بھی کرو، یہ کیا ہے؟ حاکم کی روایت ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی قربانی کا گوشت ہم جانور ذبح کرنے کے بعد جو بھی گوشت آتا ہے وہ خود بھی کھا سکتے ہیں اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی جما کے رکھ سکتے ہیں۔ اچھا یاد رکھو یہ تو حاکم کی روایت ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث دیکھیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس 3 دن گزرنے کے بعد بھی اس کا گوشت باقی رہے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کیا ہے؟ گوشت کا کیا کرنا؟ ایک تو کھا سکتے، ایک تو ذخیرہ یعنی جما کے بھی رکھ سکتے فریج وغیرہ میں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھو، بہت سارے لوگ نہیں بھی 3 حصے کرنا کہتے برابر، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک خود کے لیے، اب تول کے ماپ کے وزن کرتے ہوئے الگ الگ کرتے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جتنا کھانا ہے کھا لو، جتنا رکھنا ہے اپنے لیے رکھ لو، جتنا غریبوں میں رشتہ داروں میں جتنا بانٹنا ہے بانٹ دو، اگر پورا بھی بانٹ دیے تب بھی ٹھیک ہے، اب جیسا بھی کر سکتے، لیکن کوئی شرط نہیں ہے 3 حصے کرنے کی۔ اب یہ جو حدیث میں ہم لوگ ابھی سنے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ 3 دن سے زیادہ باقی نہیں رہنا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ 3 دن، ہم تو 3 مہینے رکھتے ہیں نا، سکھا کے کباب بنا کے، ہاں کتنے دن کھاتے ہیں قربانی کا گوشت، اب 3 دن میں کیسے ختم کریں؟ یاد رکھو ابھی حدیث میں نے پوری نہیں پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 دن کے بعد اس کا گوشت باقی نہیں رہنا چاہیے، لیکن جب اگلا سال آیا تو صحابہ نے کہا پچھلے سال جیسا کریں، تو آپ نے کہا نہیں، کھاؤ کھلاؤ ذخیرہ بھی رکھو، پچھلے سال غریبی کی حالات تھے، میں نے اس لیے کہا کہ لوگوں کی مدد ہو جائے، اس لیے 3 دن سے زیادہ نہ رکھو، لیکن اب تم کتنے بھی دن اسے ذخیرہ کر کے رکھ سکتے ہو، جما کے رکھ سکتے ہو، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ تو بہرحال کباب بنا کے رکھنا، کباب سکھا کے رکھنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم غریبوں کو ڈھونڈے، غریبوں کو زیادہ سے زیادہ گوشت پہنچائے۔ ہم تو ہمیشہ کھاتے ہیں، اللہ نے دیا ہے، مالدار جتنے بھی ہیں الحمدللہ سب لوگ کھاتے ہیں خریدتے ہیں، لیکن وہ غریب، بہت سارے غریب ہر علاقے میں ہوتے ہیں، تو ہم فریز میں زیادہ چھپا کے رکھنے سے بہتر اور کباب ڈال کے
کئی مہینوں تک کھانے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ غریب بستیوں میں جائیں، غریب لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھروں تک گوشت پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اگر ہم دیکھیں، اچھا اگر سوال اگر ہم لوگ لے لیں، وہ سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کو دے سکتے کیا؟ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے کیا؟ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اگر نکال کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ہم لوگوں کے لیے اجازت دیا کہ آپ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا کہ گائے یا بیل اس کو ذبح کرنے کے بعد پھر اس کا گوشت غیر مسلموں کو دیے تو پھر لڑائیاں جھگڑے فساد۔ ہماری طرف سے ایسی کوئی چیز نہ ہو۔ اگر تمہارا کوئی خاص دوست ہے، اچھے تعلقات ہے، تو جب بھی آپ اگر قربانی کے لیے بکری بکرا وغیرہ ذبح کریں تو اس کو آپ ضرور دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گوشت اور چمڑا سب کا سب کیا ہے، صدقہ کر دو، اجرت کے طور پر خصاب کو نہ دو، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت۔ یعنی خصاب جو جانور ذبح کرنے والا آتا ہے، جانور ذبح کرنے کے بعد گوشت وغیرہ کاٹنے والا جو آتا ہے خصاب کو اجرت کے طور پر کیا ہے، چلو بھائی تم اب یہ جانور جو بھی ذبح کرے نا، اب اس کے لیے یہ چمڑا تم رکھ لو، اس طرح ہم نہیں بول سکتے۔ اچھا تھوڑا گوشت تم لے کے چلے جاؤ، اس طرح ہم نہیں بول سکتے۔ خصاب کے لیے الگ پیسے دینا چاہیے، اجرت اس کی اس کو، لیکن گوشت اور چمڑا یہ سب کا سب کیا کر دینا، صدقہ کر دینا، صدقہ کر دینا چاہیے۔ قربانی کا گوشت، قربانی کے جانور کا چمڑا سب کا سب کیا ہے، صدقہ کر دینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں قربانی کے تعلق سے، میں امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، اور تمام مسلمانوں کو تیرے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔